بہت بڑا قلعہ تھا، درختوں سے قطعی پاک۔ اس میں بے ڈھنگی قسم کی جھونپڑیاں پڑی ہوئی تھیں اور کئی عورتیں اور بچے ننگ رڑنگ پھر رہے تھے۔ درمیان میں ایک بہت بڑی جھونپڑی تھی جس کو شیر کی کھال سے ڈھانپا گیا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے یہ جھونپڑی تمام تر شیر کی کھال کی بنی ہوئی ہو۔ یقیناً یہ جھونپڑی قبیلے کے سردار کی تھی۔ اس کے آگے جا کر عمران اور اس کے ساتھیوں کو کھڑا کر دیا گیا۔ ہزاروں جنگلی ان کو دیکھنے کے لیے ارد گرد کھڑے ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد جنگلیوں کا سردار سر پر پروں کا تاج پہنے جھونپڑی سے باہر نکلا۔ وہ ایک قوی ہیکل اور انتہائی طاقتور آدمی تھا۔ اس کے دونوں طرف دو نوجوان عورتیں انسانی کھوپڑی میں شراب لیے چل رہی تھیں۔ سردار کے گلے میں انسانی کھوپڑیوں کا ہار تھا جن کو جنگلیوں کی خاص تکنیک سے سکھا کر چھوٹا کر دیا گیا تھا۔ عمران کے ساتھ آنے والے چھوٹے سردار نے عمران کے ساتھ کی گئی ساری باتیں اپنے سردار کو براہ راست بتائیں۔ اس کے بعد سردار اپنی جھونپڑی میں چلا گیا اور اس کے ساتھیوں کو ایک اور جھونپڑی میں قید کر دیا گیا، لیکن ان کے سامان کو بالکل نہیں چھیڑا گیا کیونکہ جنگلیوں کی سمجھ میں ہی نہ آیا کہ یہ کیسا سامان ہے۔ جھونپڑی میں جاتے ہی سب عمران کے گرد ہو گئے۔ سردار سے اس کی کیا بات ہوئی ہے؟ بات چیت کیا خاص ہونی تھی؟ عمران بو مناتے ہوئے کہا۔ کیوں، کیا بات ہوئی؟ کیپٹن شکیل نے پوچھا۔ اب انہوں نے شرط رکھی ہے کہ ہم آج رات کو تمہاری جادوگری کی آزمائش کریں گے۔ اگر تم پورے اترے تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے اور تمہارے باقی ساتھیوں کو بھون کر کھا جائیں گے، کیونکہ ان کے خیال میں تم جادوگر معلوم نہیں ہوتے، اور اگر میں ناکام ہو گیا تو مجھے قتل کر دیں گے اور تمہیں چھوڑ دیں گے۔ ہمیں کیوں چھوڑ دیں گے؟ صفدر نے سوال کیا۔ تمہارا گوشت کڑوا ہے نا؟ عمران نے ایسے منہ بنایا جیسے کونین چبائی ہو۔ اس حالت میں بھی ہونے کے باوجود باقی ساتھیوں کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ تمہیں اس لیے چھوڑ دیں گے کہ ان کے خیال میں تم کسی نامعلوم قبیلے کے لوگ ہو۔ وہ تمہیں چھوڑ کر تمہارے قبیلے سے دوستی کا آغاز کریں گے۔ وہ آزمائش کیا ہوگی؟ تنویر نے پوچھا۔ جولیا کی کھوپڑی منگوانی پڑے گی، عمران بولا۔ یہ بات تنویر نہ جانے کس خیال کے تحت ضبط کر گیا۔ بہرحال آپ لوگ کسی قسم کا ذکر نہ کریں۔ کیا ایکس 2 یہاں ہماری کوئی مدد نہیں کرے گا؟ نوشاد نے سنجیدہ ہو کر دریافت کیا۔ ضرور مدد کرے گا، وہ ہر لمحے ہمارے نزدیک رہتا ہے، عمران نے کہا۔ بہرحال آپ لوگ کسی قسم کی فکر نہ کریں۔ اگر میں کامیاب ہو گیا تو میں تمہیں اکیلا نہیں مرنے دوں گا، اور اگر ناکام ہو گیا تو پھر وہ معاملہ ٹھیک ہے، آپ لوگوں کی جانیں تو بچ جائیں گی۔ نہ جانے یہ بات کہتے ہوئے عمران کے چہرے پر ساری حماقتیں کہاں غائب ہو گئی تھیں۔ گریٹ باس، جوزف نے نعرہ لگایا۔ وہ یہاں بھی بوتل کو منہ لگائے شراب پی رہا تھا کیونکہ اسے یقین تھا کہ باس ہر موقع پر کامیاب ہو جاتا ہے۔ آدھی رات کے وقت ان سب کو باہر نکالا گیا۔ سامنے کھلے میدان میں ایک دائرہ باندھے سارے جنگلی بیٹھے تھے۔ درمیان میں وسیع میدان تھا، چاروں طرف مشعلیں جل رہی تھیں۔ ایک طرف لکڑی کی ایک بڑی سی اسٹیج پر سردار بیٹھا ہوا تھا۔ عمران اور اس کے ساتھیوں کو اس میدان میں لے جایا گیا۔ باقی ٹیم کو ایک طرف بٹھا دیا گیا اور عمران نے جھونپڑی ہی میں کوڈ ورڈز میں بلیک زیرو کو ہوشیار رہنے کے لیے کہہ دیا تھا، اور اس وقت بلیک زیرو اس میدان کے نزدیک ہی ایک گھنے درخت پر بیٹھا ساری کارروائی دیکھ رہا تھا۔ وہ صرف اشارے ہی کا منتظر تھا۔ اس نے سیاہ رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، اس لیے اس کے دیکھ لیے جانے کا خطرہ نہیں تھا، چنانچہ وہ اطمینان سے بیٹھا تھا۔ عمران کو بتایا گیا کہ اسے زمین پر لٹا دیا جائے گا اور ہمارا ایک آدمی اس کی گردن پر کلہاڑی مارے گا۔ اگر اس کلہاڑی کی ضرب سے وہ مر گیا تو وہ جھوٹا جادوگر ثابت ہوگا۔ اگر کلہاڑی کی ضرب نے اسے نقصان نہ پہنچایا تو سچا جادوگر ہوگا۔ اگر وہ مر گیا تو اس کے ساتھیوں کو آزاد کر دیا جائے گا۔ عمران نے ایک لمحے سوچ کر کہا، اگر میں اس کلہاڑی مارنے والے کو اپنے علم کے زور سے پہلے ہی مار دوں تو کیا میں سچا ہوں گا کہ نہیں؟ سردار نے ایک لمحے سوچ کر کہا کہ تم کلہاڑی مارنے والے آدمی کو کلہاڑی مارنے سے پہلے بغیر کسی ہتھیار کے مار دو تو اس کے 2 آدمی تم پر وار کریں گے۔ اگر تم انہیں بھی مار دو
تو 3 آدمی یہاں تک آ کر 5 آدمی تک تم پر وار کریں گے۔ 5 آدمی تم پر وار کرنے سے پہلے مر گئے تو سچے قرار دیے جاؤ گے، وگرنہ نہیں۔ ایک بات ہے، اگر 2 آدمی تک میں مار دوں، 2 کے بعد میرے دیگر ساتھی انہیں اپنے جادو کے زور سے مار دیں گے، تو کیا میرے ساتھیوں کو بھی میرے ساتھ چھوڑ دیا جائے گا؟ سردار نے ایک لمحے سوچتے ہوئے کہا کہ اگر ایسا ہوا تو ہم تمہارے ان ساتھیوں کے ساتھ چھوڑ دیں گے، لیکن تم یا تمہارے ساتھی ایسا کر لیں میرے خیال میں ناممکن ہے۔ جادوگروں کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہوتی، اور ہاں، مجھے زمین پر لٹانے سے پہلے عمل پڑھنے کی اجازت دی جائے۔ سردار نے اسے اجازت دے دی، اور پھر عمران کے چہرے پر یکدم سرخی چھا گئی۔ اس نے اچھلنا کودنا شروع کر دیا۔ اس کے منہ سے عجیب سی زبان کے الفاظ نکل رہے تھے۔ ہر لمحے اس کی اچھل کود میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ دراصل وہ بلیک زیرو کو انگوٹھی کے ٹرانسمیٹر کے ذریعے کوڈ ورڈز میں ہدایت دے رہا تھا۔ جب بلیک زیرو کو ہدایت دے چکا تو اس نے بلیک زیرو کو ہدایت کی کہ وہ بطور X2 صفدر کو ٹرانسمیٹر پر ہدایت دے دے، تاکہ 2 آدمیوں کے بعد انہوں نے کس طرح کام کرنا ہے۔ اور پھر آہستہ آہستہ اس کی حرکات سست ہوتی گئیں، اور پھر وہ اطمینان سے زمین پر نیم بندوشی کی حالت میں لیٹ گیا۔ ساری ٹیم انتہائی حیرت سے عمران کی حرکات کو دیکھ رہی تھی۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ عمران کیا کر رہا ہے۔ اچانک صفدر کی گھڑی میں لگے ہوئے ٹرانسمیٹر پر اشارہ موصول ہوا، اور صفدر حیران رہ گیا کہ کال کس کی ہے۔ ہیلو ہیلو، صفدر اسپیکنگ، صفدر نے آہستہ سے کہا۔ ایکس ٹو کی مانوس آواز ابھری، اور صفدر کے چہرے پر یکدم خوشی کے آثار پھیل گئے۔ یس سر، کیا حالات ہیں؟ سر، ہم بڑی مشکل میں پھنس گئے ہیں۔ پھر صفدر نے اسے تمام تفصیلات سے آگاہ کیا۔ دیکھو، میں تمہارے نزدیک ہوں۔ پھر X2 نے شرط کے متعلق صفدر کو تفصیل سے بتلایا۔ پھر کہا کہ سب ساتھی چوکنے ہو جائیں۔ جب 2 آدمی ختم ہو جائیں تو اس کے بعد 5 آدمیوں کو تم نے مشین گنوں سے ختم کرنا ہے، لیکن ہوشیار ہو کر۔ مسٹر صفدر، تمہاری ذرا سی غلطی سے عمران کی جان چلی جائے گی۔ اوکے، اوور اینڈ آل۔ اور صفدر نے تمام ساتھیوں کو X2 کی کال کے متعلق بتایا۔ سب نے یہ سن کر خوشی کا اظہار کیا۔ اب انہیں یقین ہو گیا کہ وہ اس سچویشن پر قابو پا جائیں گے۔ صفدر نے مشین گن چیک کر کے سنبھالی۔ اتنی دیر میں ایک جنگلی بڑا سا کڑھالا لیے عمران کے سر پر پہنچ گیا۔ اس نے کلہاڑا مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ سب دم بخود تھے کہ نہ جانے آئندہ کیا ہو۔ ابھی جنگلی اچھی طرح کلہاڑا سنبھال بھی نہ سکا تھا کہ جنگلی کی کھوپڑی فضا میں ریزہ ریزہ ہو گئی، اور وہ کلہاڑے سمیت زمین پر مردہ ہو کر رہ گیا۔ تمام جنگلیوں کے ڈر کے مارے چیخیں نکل گئیں۔ تمام پارٹی حیران تھی کہ یہ فائر کہاں سے ہوا، کیونکہ فائر اچانک ہوا تھا۔ یہ تو وہ اچھی طرح سمجھ گئے تھے کہ فائر یقیناً X2 کی طرف سے ہوا ہوگا، اور سائلنسر لگی رائفل سے کیا گیا ہوگا۔ سردار کے اشارے سے 2 اور جنگلی کڑھاڑا سنبھالے آگے بڑھے۔ انہوں نے بڑی تیزی سے عمران پر وار کرنا چاہا، لیکن وار کرنے سے پہلے ہی ان کے دل میں رنگین سوراخ ہو گئے، اور وہ زمین پر گر گئے۔ چند لمحوں بعد وہ دونوں جنگلی مردہ تھے۔ جنگلیوں کی ایک بار پھر چیخیں نکل گئیں۔ اب وہ خوف زدہ تھے۔ انہیں یقین ہو گیا کہ یہ شخص ضرور کوئی بڑا جادوگر ہے۔ ان کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کہ کلہاڑی مارنے والے کس طرح مر جاتے ہیں۔ اب تو سردار کے چہرے پر بھی خوف کی پرچھائیاں نظر آنے لگیں، لیکن اس نے 3 اور جنگلیوں کو اشارہ کیا۔ وہ ڈرتے ڈرتے آگے بڑھے، اور اب صفدر تیار ہو گیا۔ عمران نے سردار سے کہا، اب میرے ساتھی جادوگری دکھائیں گے۔ چنانچہ سردار کے اشارے سے 3 آدمی آگے بڑھے۔ ابھی وہ عمران کے نزدیک بھی نہیں پہنچے تھے، یکدم ریٹ ریٹ کی مخصوص آواز ابھری، اور 3 کے 3 زمین پر تڑپنے لگے۔ سردار نے کھڑے ہو کر عمران اور اس کے ساتھیوں کی جادوگری کو تسلیم کر لیا۔ سردار نے عمران کو خود اٹھایا، اور پھر ان کے سامنے جنگلی تعظیم سے جھک گئے۔ وہ ان کے نزدیک آنے سے بھی خوف زدہ تھے۔ اب پوری ٹیم کو اچھی جھونپڑیوں میں رکھا گیا۔ ان کی خوب اچھی طرح مہمان نوازی کی گئی۔
اور پھر دوسرے دن انہیں وحشی اپنی سرحد سے پار چھوڑ آئے۔ پورے قبیلے سے بچ نکل کر آنے پر سب خوش تھے۔ عمران نے اپنی صلاحیتوں کا لوہا ایک بار پھر منوا لیا۔ ایکس2 اب ان سے آگے آگے تھا۔ کافی چکر لگانے کے بعد اب وہ صحیح سمت پر آ گئے تھے۔ بلیک زیرو کے نقشے کے مطابق ماکا زونگا کا ہیڈ کوارٹر صرف 4 دن کی مسافت پر تھا، کیونکہ عمران کے اندازے کے مطابق ماکا زونگا کا ہیڈ کوارٹر خزاوار قبیلے کے آس پاس ہی تھا، اور خزاوار قبیلہ یہاں سے 3 دن کی مسافت پر تھا۔ انہوں نے خزاوار قبیلے سے بھی بچ کر نکلنا تھا، کیونکہ خزاوار قبیلے بھی کچھ غم وحشی اور خطرناک نہ تھے۔ چنانچہ 3 دن تک وہ چلتے رہے۔ تیسرے دن وہ خزاوار قبیلے کی سرحد سے تقریباً 2 میل دور سے آگے نکل گئے، اور جب انہیں خزاوار قبیلے کو پیچھے چھوڑ دیا تو سب نے اطمینان کا سانس لیا۔ تقریباً 2 دن اور چلنے کے بعد وہ جنگل میں دور دور تک پھیلے ہوئے ایک وسیع و عریض میدان کے سرے پر پہنچ گئے۔ اس میدان میں درختوں کی بجائے جھاڑیاں تھیں۔ بلیک زیرو ان سے 1 دن پہلے یہاں پہنچ چکا تھا، اس لیے جب ٹرانسمیٹر پر اس نے عمران کو اس میدان کے متعلق بتایا تو عمران سمجھ گیا کہ یہی ان کی منزل مقصود ہے۔ لیکن اس میدان میں دور دور تک کوئی آدمی نظر نہیں آتا تھا۔ یہاں تو کوئی آدمی بھی نہیں ہے، تنویر نے میدان کو دیکھتے ہوئے کہا۔ جانور تو ہیں، عمران نے چوٹ کی۔ تم خود جانور، میرے ساتھ بات کرتے ہوئے زبان قابو میں رکھا کرو۔ لو اب زبان بھی سنبھال کر رکھتے ہیں، زبان نہ ہوئی کوہ نور کا ہیرا ہو گیا۔ میرا خیال ہے کہ ابھی ماکا زونگا کا ہیڈ کوارٹر دور ہوگا، کیپٹن شکیل نے دخل اندازی کی۔ میں ثابت کر سکتا ہوں کہ یہی میدان ماکا زونگا کا ہیڈ کوارٹر ہے، عمران نے چیلنج کرتے ہوئے کہا۔ کس طرح؟ صفدر نے پوچھا۔ یہ دیکھو، یہاں زمین پر فوجی بوٹ کے نشان ہیں۔ اب بتاؤ بھلا، جنگلی جانور یا وحشی لوگ فوجی بوٹ پہنتے پھرتے ہیں؟ اور عمران کی یہ بات سن کر سب لوگ جھک کر غور سے فوجی بوٹ کے ایک مدھم نشان کو دیکھنے لگے۔ اب سب کو عمران کی بات کا قائل ہونا پڑا۔ تو پھر یہ ہیڈ کوارٹر زمین دوز ہوگا، کیپٹن شکیل نے خیال پیش کیا۔ بالکل ٹھیک سمجھے، عمران نے تحسین آمیز جواب دیا۔ لیکن اس کا راستہ کہاں ہوگا؟ تنویر جھنجھلا کر رہ گیا۔ لیکن اگر یہی ہیڈ کوارٹر ہے تو یقیناً پہلے کا بھی انتظام کیا گیا ہوگا، صفدر نے کہا۔ بالکل، کیپٹن شکیل نے جواب دیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم لوگ دیکھے جا چکے ہیں، نوشاد بولا۔ یقیناً، لیکن اب تک ہمارے خلاف کوئی کارروائی کیوں نہیں ہوئی؟ نہ جانے اس میں کیا مصلحت ہے۔ بہرحال ہمیں ان کے ہیڈ کوارٹر کا راستہ ڈھونڈنا ہے۔ وہ سب دو دو کی ٹولیوں میں بٹ کر ادھر ادھر پھرنے لگے۔ عمران اور جوزف ایک طرف تھے، کہیں بھی کوئی رکنا نظر نہیں آ رہا تھا۔ دوپہر تک سب لوگ ڈھونڈتے رہے لیکن کچھ پتہ نہ چلا۔ دوپہر کو سب لوگ جنگل میں واپس چلے گئے۔ انہوں نے وہاں جا کر کیمپ لگایا اور سستانے لگے۔ اچانک شور سا محسوس ہوا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ان کے کیمپ مشین گنوں کی زد میں تھے۔ نہ جانے کہاں سے سپاہی ٹپک پڑے تھے۔ ان کے جسموں پر باقاعدہ وردیاں تھیں اور وہ ہاتھوں میں جدید طرز کی مشین گنیں لیے ہوئے تھے۔ ان لوگوں کو سمجھنے کا موقع نہ ملا اور وہ گرفتار کر لیے گئے۔ یقیناً وہ ماکا زونگا کے ایجنٹ تھے۔ وہ ان سب کو نرغے میں لے کر میدان کی طرف چلے۔ ایک جگہ جا کر انہوں نے ایک جھاڑی کو گھمایا تو زمین پھٹ گئی، اس میں راستہ نظر آنے لگا۔ وہاں ہر سپاہی پر ایک سپاہی گن لیے کھڑا تھا۔ ان سب کو ان سیڑھیوں کے ذریعے نیچے لے جایا گیا۔ اندر واقعی ایک علیحدہ دنیا تھی، ایک جدید ترین شہر۔ سب لوگ یہ انتظامات دیکھ کر حیران رہ گئے۔ ان کے تصور میں ہی نہیں آ سکتا تھا کہ ماکا زونگا کا ہیڈ کوارٹر وسیع و عریض اور اتنا جدید ہو سکتا ہے۔ بہت بڑے بڑے ہال، کمرے، گیلریاں، ان میں باقاعدہ الیکٹرک نصب تھی اور وہاں گھٹن کا احساس بالکل نہیں ہوتا تھا۔ عمران اور اس کی ٹیم کو لے کر یہ لوگ ایک بہت بڑے ہال میں پہنچے۔ اس ہال کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہ لوگ الف لیلہ کے ماحول میں آ گئے ہوں۔ ہر چیز قدیم طرز معاشرت کی اور انتہائی پرتکلف تھی۔ انہیں ہال کے درمیان میں کھڑا کر دیا گیا۔
وہ لوگ حیران نظروں سے حال کو دیکھ رہے تھے۔ اچانک دیواروں میں سے آواز آئی، تم لوگ ماں کا زونگا کو تباہ کرنے آئے تھے نا؟ اب دیکھو کیا اسے واقعی تباہ کر سکتے ہو؟ بالکل کر سکتے ہیں، عمران نے جواب دیا۔ وہ کس طرح؟ آواز آئی۔ میرے پاس چراغ اللہ دین والا جن ہے جو 1 منٹ میں ہر چیز تباہ کر سکتا ہے، عمران نے حماقت آمیز لہجے میں کہا۔ ہم تمہارے مذاق کی داد دیتے ہیں نوجوان کہ تم اس حالت میں بھی مذاق کر سکتے ہو۔ تمہارا لیڈر کون ہے؟ آواز آئی۔ میں ہوں، عمران نے کہا۔ تھوڑی دیر تک خاموشی چھائی رہی، پھر دروازہ کھلا اور چند سپاہی مشین گنے لیے اندر داخل ہوئے۔ انہوں نے عمران کے سوا باقی سب کو واپس چلنے کا اشارہ کیا۔ عمران وہیں کھڑا رہ گیا اور باقی سب لوگ واپس چل پڑے۔ تھوڑی دیر بعد ایک شخص عمران کو لے کر ایک کمرے کی طرف بڑھا۔ اس کمرے میں تاریکی چھائی ہوئی تھی، صرف 2 آدمیوں کی شبیہ نظر آ رہی تھی۔ تمہارا نام کیا ہے؟ آواز ابھری، جو یقیناً ان 2 میں سے کسی ایک کی ہوگی۔ مولوی فضل الدین، عمران نے جواب دیا۔ صحیح نام بتاؤ، لہجہ بے حد کرخت ہو گیا۔ صحیح نام کا تو میرے باپ کو بھی پتہ نہیں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ یہی میرا نام ہے، اب چاہے اس کی ہجے غلط ہیں یا ٹھیک جیسا آپ کہہ رہے ہیں، تو اس کا صحیح علم تو میرے باپ کو بھی نہیں۔ اگر اسے ہوتا تو وہ یقیناً اسے صحیح کر دیتا۔ میرے بھائی اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ عمران نے سنجیدہ ہو کر کہا۔ تم مذاق کر رہے ہو؟ نہیں جی، میں آپ کی باتوں کا جواب دے رہا ہوں۔ تو تمہارا صحیح نام مولوی فضل الدین ہے؟ جی، اللہ کے فضل سے۔ تم کس ملک کے ایجنٹ ہو؟ توبہ کرو جی، میں اور ایجنٹ؟ میں تو ایک معمولی سا سپاہی ہوں جسے انہوں نے بطور مزدور ان لوگوں کے ساتھ بھیج دیا ہے۔ جھوٹ بولتے ہو، ہم ابھی سب کچھ پتہ کر لیتے ہیں۔ تم ماں کا زونگا سے کچھ نہیں چھپا سکتے۔ آپ میں ماں کا کون ہے اور زونگا کون ہے؟ میں ماں کا ہوں اور یہ زونگا ہے، دائیں طرف والے نے کہا۔ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ماں کا زیادہ عظیم ہے کیونکہ وہ دائیں طرف بیٹھا ہے۔ نہیں، میں اس سے زیادہ عظیم ہوں، اس کا نمبر میرے بعد ہے۔ عمران نے زور سے کہکا مارا اور پھر کہنے لگا، میں نے تو دنیا میں پہلی بار تماشا دیکھا ہے، جو زیادہ عظیم ہے اس کا نام بعد میں اور جو کم عظیم ہو اس کا نام شروع میں۔ تم ہمیں آپس میں لڑانا چاہتے ہو؟ ماں کا بول اٹھا۔ جی، مزہ تو بہت ہی آئے گا، عمران نے معصومیت سے جواب دیا۔ اور ماکا نے گھنٹی بجائی اور 2 اشخاص مشین گنے سنبھالے اندر آئے۔ اسے لے جاؤ اور اسے مشین نمبر 2 میں ٹیسٹ کرو۔ وہ دونوں عمران کو لے کر باہر نکل آئے۔ وہ اسے لیے ہوئے ایک اور کمرے میں آئے۔ یہاں ایک بہت بڑی مشین تھی جس کے درمیان ایک کرسی رکھی ہوئی تھی اور سامنے ایک بڑی سی اسکرین تھی۔ ان دونوں نے اسے کرسی پر بٹھا دیا۔ کیا میری حجامت بڑی ہوئی ہے؟ عمران بولا۔ کیا مطلب؟ کمال ہے یار، سبھی بدھو ہو، مطلب کوئی بھی نہیں سمجھتا۔ کیا یہ باربر شاپ ہے؟ مجھے تو مشین اور کرسی کسی نائی کی معلوم ہوتی ہے۔ دیکھو میری کروکڑٹ بنانا۔ اور وہ دونوں ہنسنے لگے۔ ان میں ایک بولا، فکر نہ کرو، ابھی سب کچھ بتا دو گے، پھر پوچھوں گا آٹے دال کا بھاؤ۔ ابھی پوچھ لو، آٹا بڑا مہنگا ہے، 40 روپے من آٹا اور دال 120 روپے من۔ اور وہ ایک بار پھر ہنسنے لگے۔ اب انہوں نے ایک لوہے کی ٹوپی عمران کے سر پر پہنا دی۔ اب عمران اپنے سر کو ہلا نہیں سکتا تھا۔ ان میں سے ایک نے مشین کو آپریٹ کیا۔ اسکرین پر ہلکی ہلکی سی لہریں کودنے لگیں۔ تمہارا نام؟ عمران کو ایسا محسوس ہوا جسے دور کہیں سے آواز آئی ہو، اور پھر عمران کے دماغ میں کھلبلی سی مچنے لگی۔ اس کی زبان سے خود بخود الفاظ نکلنے لگے، لیکن اس نے اپنی تمام قوت ارادی کو بروکار لاتے ہوئے انہیں روکا اور اسکرین پر لہریں زور زور سے کودنے لگیں۔ اور پھر اس نے اپنے دماغ کو بلینک کیا۔ ہر قسم کا خیال اس نے اپنی قوت ارادی سے نکال پھینکا۔ چنانچہ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسکرین بالکل صاف تھی۔ انہوں نے اور بھی بہت سے سوال پوچھے، لیکن عمران کی بے انتہا طاقت قوت ارادی کام کر گئی اور اسکرین صاف رہی۔ عمران کو اس جد و جہد میں پوری دفاعی طاقت کام لانی پڑی۔ چنانچہ آخر کار ان دونوں نے تھک ہار کر اسے کرسی سے اٹھا لیا۔ بڑے سخت جان ہو یار، ایک بولا۔
کمال ہے بھائی، یہ پہلا شخص ہے جس نے اس مشین کو ناکام بنا دیا۔ یہاں تو بڑے بڑے سخت جانبی موم کی طرح پگھل جاتے ہیں، دوسرا بولا۔ اور پھر وہ دونوں عمران کو ایک کمرے کے پاس لے جا کر اندر دھکیل دیا۔ یہاں عمران کے سارے ساتھی موجود تھے۔ اس نے سب کو واقعہ بتلایا اور آئندہ کے لیے لائے عمل پر غور کرنے لگا۔ کوئی 1 گھنٹے بعد ایک بار پھر طلبی ہوئی۔ اس بار انہیں ایک وسیع کمرے میں لے جایا گیا۔ کمرے میں لے جانے سے پہلے ان کی مکمل تلاشی لی گئی، سگریٹ تک چھین لیے گئے۔ یہاں ایک بہت بڑی میز کے سامنے 2 اشخاص، جو یقیناً یورپی تھے، بیٹھے ہوئے تھے۔ عمران سمجھ گیا کہ ان میں سے ایک ماکا ہے اور دوسرا زونگا۔ عمران نے نعرہ لگایا، ہیلو ماکا زونگا، اور سب ممبر چونک کر ان دونوں کو دیکھنے لگے۔ تمیز سے بات کرو، نہیں تو ختم کر دیے جاؤ گے۔ اب تو اپنا صحیح نام بتا دو، زونگا نے سوال کیا۔ مولوی فضل الدین، عمران نے جواب دیا۔ نہیں جناب، اس کا اصلی نام علی عمران ہے۔ عمران کے ساتھیوں میں سے ایک آواز ابھری اور سب چونک کر ادھر دیکھنے لگے۔ عمران بھی حیران ہو کر دیکھنے لگا۔ یہ آواز کیپٹن شکیل کی تھی۔ ماکا کے اشارے سے کیپٹن شکیل کو آگے لے جایا گیا۔ سارے ممبر کیپٹن شکیل کی غداری سے کھول اٹھے۔ ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ کیپٹن شکیل کی بوٹیاں اڑا دیں۔ تم کون ہو؟ ماکا نے پوچھا۔ جی میں سیکرٹ ایجنٹ ہوں۔ تمہارا نام؟ میرا نام کیپٹن شکیل ہے۔ کیپٹن شکیل، تم ہمیں یہ سب کچھ خود کیوں بتلا رہے ہو؟ حالانکہ سیکرٹ سروس ایجنٹ تو بڑے سخت جان ہوتے ہیں۔ جی ہاں، دراصل میں شروع ہی سے ماکا زونگا کا ہم خیال ہوں۔ میں ماکا زونگا کے مقاصد سے ہم آہنگی رکھتا ہوں۔ میرے ملک کی موجودہ حکومت انتہائی نکمی اور ظالم ہے، اور اب صرف اور صرف ماکا زونگا ہی ہمیں اس حکومت سے نجات دلا سکتی ہے۔ لیکن تم نے کبھی ہمارے ساتھ رابطہ قائم نہیں کیا۔ دراصل میں موقع کے انتظار میں تھا کہ میں کسی طرح ہیڈ کوارٹر پہنچ جاؤں تو صحیح پوزیشن عرض کروں، وگرنہ نہ مجھ پر کوئی اعتبار نہ کرتا۔ اگر اب بھی ہم تم پر اعتبار نہ کریں تو، زونگا بولا، تو یہ میری بدقسمتی ہے۔ آپ میرا ہر قسم کا ٹیسٹ لے لیں، میں آپ کا وفادار رہوں گا۔ اچھا یہ بتاؤ تمہارا باس کون ہے؟ ایکس 2۔ ایکس 2؟ تم ایکس 2 کے ماتحت ہو؟ جی ہاں۔ ایکس 2 کون ہے؟ جی مجھے علم نہیں، ایکس 2 کے متعلق کوئی بھی نہیں بتا سکتا، یقین جانیے۔ اچھا یہ تمہارا لیڈر ہے؟ ماکا نے عمران کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ جی ہاں۔ یہ کیسا آدمی ہے؟ انتہائی خطرناک اور چالاک آدمی ہے۔ اگر آپ نے اس کو قابو میں نہ کیا تو یہ ہیڈ کوارٹر چند دنوں میں ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد انہوں نے کیپٹن شکیل سے باقی ممبروں کے متعلق پوچھا، اور کیپٹن شکیل نے سب کچھ ماکا زونگا کو سچ سچ بتا دیا۔ دیکھو نوجوان، ہم تمہاری سچائی سے بہت خوش ہوئے۔ ہمیں یقین ہو گیا ہے کہ تم ہمیشہ وفادار رہو گے، کیونکہ ہم عمران اور تم سب کے متعلق اچھی طرح جانتے ہیں۔ ہم تمہیں اپنی خاص کیبنٹ کا مشیر مقرر کرتے ہیں۔ آج سے تم ہمارے بعد 15ویں نمبر پر ہوگے۔ اور ہاں، ان کو کیا سزا دی جائے؟ فوراً قتل کر دیا جائے جناب، کیپٹن شکیل نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے کہا۔